सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मलेशिया में बड़ी तादाद में हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं। उनमें कारोबारी लोग भी हैं जो काम के सिलसिले में जाते हैं, वो भी हैं, सियासी पनाह वाले भी हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये देखा जा रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है, उन्होंने भी ऐसे सख्त ऐलानात किए हैं जिससे ये लोग मुतासर होंगे और हो रहे हैं। जो वहाँ के वज़ीर आज़म है, जो पार्लियामेंट है, ऐसे वो फैसले कर रही है कि जो लोग भी मलेशिया में आ रहे हैं उनके लिए सख्ती की जाए, और वहाँ पे जो लोग भी नौकरी वगैरह करते हैं या जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए चेक किया जाए कि इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ के जो कागज़ हैं इमिग्रेशन के, वो मुकम्मल हैं, और फिर इनके रिकॉर्ड चेक किए जाएँ। और इस पर सिर्फ पाकिस्तानियों की, उन्होंने तो सब गैर मुल्की की बात की है। मैं हमारे क्योंकि पाकिस्तानियों से ज़्यादा तल्लुक़ है, ये हमारा चैनल देखते, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब वहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो बड़ी कई बेचारे मुश्किल की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं मलेशिया जैसे मुल्क। उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पाकिस्तान से जाने वाले ये लोग, उनमें बड़ी तादाद ऐसी भी है जिनको आप कह सकते हैं सियासी पनाह जिन्होंने ली हुई है, जिनको पाकिस्तान में मज़हबी मसाइल हैं, जिनको पाकिस्तान में मज़हबी तौर पे परेशान किया जाता है। अब ये यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ, ये भी इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान भी इस्लामी मुल्क है। मगर पाकिस्तान में ऐसे कवानीन बना दिए गए हैं, ऐसे मसाइल पैदा किए गए हैं कि फ़तवे भी दिए जाते हैं मज़हबी तौर पे, या पार्लियामेंट से ऐसे बिल भी पास करवाए गए कि फ़लाँ मुसलमान है, फ़लाँ काफ़िर है। उसमें बड़ी तादाद अहमदियों की मुतासर हुई। जो सबसे ज़्यादा नुकसान आज तक ऐसे कवानीन से पहुँचा, वो अहमदी थे। और फिर पाकिस्तान में रहना भी बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान के हालात के मुताबिक जिस तरह पाकिस्तान जैसे मुल्क में रोज़गार के मसाइल हैं, स्कूलों के मसाइल हैं, आम सोशल सिस्टम जो है वो भी आपको पता है धर्म-भरम है। तो वहाँ से लोग जब पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में जाते हैं, उनमें मलेशिया भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मज़हबी तौर पर जिनको मसाइल हैं, वहाँ पे जाके सियासी पनाह के केस भी करवाते हैं। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, मैं सही अगर आपको बताऊँ। जो तो कारोबारी बंदे हैं, जिनके पास तो पेपर है, वो तो ठीक है, मगर इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है। ऊपर से गवर्नमेंट के ऐसे ऐलानात आने, और गवर्नमेंट को इस चीज़ का इल्म है कि जो लोग वहाँ पे दूसरे भी हैं दुनिया से आते, वो ब्लैक काम करते हैं, चोरी काम, क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको काम की इजाज़त नहीं। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। और इस चीज़ का भी सबको पता है कि वहाँ पे जो लोग पकड़े जाते हैं, फिर जेलों में रहते हैं, फिर जेलों में उनको तशद्दुद भी होता है। किसी भी इस्लामिक कंट्री में आप जेल में चले जाएँ तो कोई ऐसी नहीं होगी जहाँ पे तशद्दुद ना होता। यहाँ पे इंसानी हकूक़ का बिल्कुल ही ख़्याल नहीं रखा जाता। यूरोप तो बहुत आगे है इसके मुकाबले में। यहाँ पे तो आपको जेल में भी वो तमाम सहूलतें मिलती हैं जो बुनियादी सहूलतें होती हैं। सिर्फ़ एक आज़ादी नहीं होती, मगर उसके अलावा खाना-पीना, बेड-शेड हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलती है। टेलीफ़ोन की सहूलत भी होती है, हर चीज़ की सहूलत दी जाती है। देखिए, ये जो अब ऐलानात हो रहे हैं मलेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से, इससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर होंगे। इमिग्रेशन जो है उसके छापों में तेज़ी आएगी, लोगों को वापस भेजने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और जो लोग भी काम करते हैं, ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा लोगों को पकड़ने का सबसे सुनहरी मौका इनके पास होता है कि वहाँ जाके छापा मारें और वो लोग पकड़े जाते हैं। और इससे फिर जो जेलों की हालत है वो बड़ी तकलीफ़देह है वहाँ की। लोग बीमार हो जाते हैं, लोगों को ख़ारिश की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वहाँ से फिर कई लोग खुद ही लिख के दे देते हैं कि हम वापस जाएँगे, और बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो फिर वापस चले जाते हैं। फिर आ जाते हैं, जो यूएनओ में केस चल रहे हैं, वो हमने कई दफ़ा आपको बताया कि जब से ट्रम्प इंतज़ामिया आई है, वो बहुत स्लो हो गया सिस्टम, और बहुत कम लोग जो हैं वो यहाँ से दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। ये बड़े अहम मसाइल हैं वहाँ के, जो इस वक़्त मलेशिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक सवालिया निशान है कि आगे हम ज़िंदगी किस तरह गुज़ारेंगे। जो नए आने वाले हैं मलेशिया में, उनके लिए ये वाला मशवरा हमारा, पाकिस्तानी जो भी हैं, कि अच्छी तरह रिसर्च करके फिर आप वो कदम उठाएँ
اور اب جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی عزیز رشتہ دار ہے تو ان کے ساتھ مشورہ کریں. جو ملیشیا میں لوگ رہتے ہیں اگر ان کے کوئی پاکستانی جو رہتے ہیں ان کے رشتہ دار وغیرہ یورپ امریکہ کینیڈا ان کو بھی ان کی مدد کرنی چاہیے, چاہے بطور قرض ہی ان کو کوئی پیسے دیتے رہیں, اور جب یہ دوسرے ممالک میں چلے جائیں ان سے کہ جی واپس کر دیں, کیونکہ ہمارے پاس ایسی اطلاع ہے کہ اگر آپ وہاں پہ کام نہیں کر رہے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ 2 وقت آپ کو روٹی مل جائے اور آپ وہاں پہ کوئی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں. یہ بڑا ایک اہم مسئلہ اس وقت, اور اوپر سے قوانین سخت. یہ آپ نہیں کہہ سکتے صرف ملیشیا نے یہ قوانین سخت کی ہے, پوری دنیا میں جو سیاسی پناہ والے ہیں ان کے لیے مشکلات آتی ہیں, اور اتنی سخت مشکلات آتی جا رہی کہ نئے قوانین بنتے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی. اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو حالات کچھ اور تھے, لیکن دن بدن آپ دیکھیں تو ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں کہ آپ کسی بھی ملک میں وہاں پہ وہ آسانی نہیں رہی جو پہلے تھی. پاکستان چھوڑنے سے پہلے اچھی طرح سرچ کریں, اچھی طرح سوچ سمجھ کے پاکستان چھوڑیں, اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ آ کے دیکھیں. ایک چیز ذہن میں رکھیں, آپ پاکستان میں ہیں لیکن اپنا ملک تو ہے, ٹھیک ہے وہاں قوانین جو بنائے گئے ہیں غیر ضروری وہ ان سے آپ متاثر ہوتے ہیں. وہاں پہ اگر آپ کے اوپر کوئی پرابلم آ گئی, کوئی مشکل آ گئی, تو کوئی 100 راستے ہیں جو آپ کے رشتہ دار پیچھے آنے والے ہیں, ضمانتیں کرانے والے ہیں, جو بھی ہے. اگر کوئی مذہبی طور پر مسئلہ بن گیا آپ کو بس احتیاط کرنی چاہیے اور خود بھی حکمت عملی سے چلنا چاہیے. لیکن اگر ایسے ملک میں جا کے آپ وہاں پہ پکڑے گئے کام کرتے چوری بغیر ویزے کے, وہاں پہ رہائش پذیر یو این او والوں کے اپنے مسائل ہیں, تو وہاں پہ آپ کے اوپر چھڑانے والا کوئی نہیں. کئی بے گناہ لوگ مسلمان ممالک ہیں کئی سال تک جیلوں میں پڑے رہتے ہیں, کوئی مالی وارث نہیں ہوتا, پیسے نہیں ہے ضمانت کروانے, پیسے نہیں ہے ٹکٹ لے کے واپس جانے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے پھر لوگ جو ہیں شدید متاثر ہوتے ہیں. اب اعلان تو کل پرسوں انہوں نے کر دیا, اور اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے ملیشیا میں, جو غیر ملکی ان کے لیے کئی مشکلات جو ہے مزید کھڑی ہوں گی. اب جو کام دے گا اس کو بھی ظاہر ہے سوچ سمجھ کے کام دینا پڑے گا, بھاری جرمانے کیے جائیں, اور جو گھر دے گا اس کو بھی مشکل ہوگی. اس کے لیے بھی ایسے قوانین آ رہے ہیں وہاں ملیشیا میں کہ ان کے لیے بھی سوالیہ نشان ہوگا کہ آپ نے گھر کس طرح دیا. یہ کیونکہ کنٹرول کرنے کا ایک ایسے لوگوں کا طریقہ ہے, اس میں گورنمنٹ کتنے فیصد کامیاب رہتی ہے. اور ملیشیا بھی اتنا امیر ملک نہیں تھا, مگر پاکستان سے بہتر اس لیے ہو گیا کہ ایک اچھا وزیر اعظم, لیڈرشپ مل گئی. ہمیں یہ بدقسمتی ہمیں آج تک کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ملی. تو آج دیکھ لیں لوگ وہاں پہ جانے پہ بھی خوش ہیں کہ کسی طرح ملیشیا کے پیپر مل جائے. تو جو لوگ بھی ایسے فیصلے کر رہے ہیں, ہماری اطلاع کے مطابق ملیشیا کی جیلوں میں پاکستانی خواتین بھی ہیں, مرد بھی ہیں, اور وہاں پہ جو میں نے پروگرام کیے تھے کہ خواتین کے اوپر بھی شدید تشدد کیا جاتا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ اسی طرح کی جیلوں کے حالات, اور بتایا جا رہا ہے کہ جیلوں میں اتنی گندگی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ چیزیں بتا کے آپ کو ڈرانے کا مقصد نہیں ہے, مقصد آپ کو بتانے کا یہی ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھائیں تو آپ وہاں کے پہلے قوانین کو دیکھیں, وہاں کے قوانین کو چیک کریں, پھر آپ ایسا کریں. کیونکہ پاکستان سے کوئی سستا کام نہیں ہے, وہاں پہ بھی جانا ٹکٹیں شکٹیں کافی مہنگی, اور اتنی آسانی کے ساتھ اگر ویزا لگ بھی جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے سیٹل ہونا کوئی آسان کام. یو این او ہے وہ اتنے سلو ہیں سیاسی پناہ کے کیسوں میں کہ 13 سال سے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں. تو جناب ان چیزوں کا بڑا میں نے اس لیے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ بڑا خیال رکھنا پڑے گا. اگر تو آپ کا کوئی والی وارث باہر کے کسی دوسرے یورپین ممالک امریکہ کینیڈا آسٹریلیا وغیرہ میں ہے تو پھر یہ قدم اٹھائیں, ورنہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سکون سے بیٹھے رہیں. کیونکہ جب آپ ہوتا یہ ہے کہ وہاں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آپ گئے پکڑے گئے تو آپ کے لیے مزید مشکلات ہوں, اور پھر
آپ کی ضمانتیں کون کرائے گا، وہاں سے رہا کون کروائے گا؟ تو جو پیسے آپ کے پاس پڑے ہوں گے وہ بھی آپ نے لگا لیے، اگر واپس آئے تو یہاں بھی در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ تو پہلے وہاں کے جو نیک قوانین ہیں اس پہ، اچھا کوئی بھی کام کرے پہلے اس کو پڑھ لو، اس کو دیکھ لو، اس پہ ریسرچ کر لو کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ منہ اٹھا کے نہیں چل پڑا، کسی نے کہہ دیا تو کہا جی میں بھی چلے جاتا ہوں، یہ کیا تو پیٹ چال نہیں ہونی چاہیے۔ ہر بندے کے اپنے وسائل ہوتے ہیں، وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے یورپ میں بہن بھائی ہوں گے، ان کو پیسے بھیجتے ہوں گے، دوسرا بھی پنگا لے لے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک مجھے بات یاد آ گئی، کوئی دادی اور پوتی کی گنگا نہانے، تو پوتی نے چھلانگ لگائی تو کرے ہرے ہرے گنگا۔ اب وہ تو جوان تھی پوتی، وہ دادی کو جوش آیا، دادی نے بھی چھلانگ لگا دی، وہ دادی کرے ہرے ہرے گنگا، میں کانو لیا پنگا۔ تو پنگا لینے سے پہلے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ اپنے جو آپ کے وسائل ہیں، آپ کا سسٹم ہے، وہ کنٹرول کر لے گا آپ کو کسی طرح، یا دوسری کی طرف دیکھ کے تو اپنا نئی مصیبت کھڑی کر لیں۔ کیونکہ ہمارے یہ بھی ہوتا ہے، وہ چلا گیا میں بھی چلا گیا، اس کے اور حالات ہیں، آپ کے اور حالات۔ تو جناب پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ ملیشیا میں قوانین میں سختی آئی ہے، اور کافی دیر سے ہمارا اس پہ بات چیت ان کی چل رہی تھی، لیکن وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا، کاروباری حالات کے دیکھتے ہوئے ہر ملک کے لیے اپنا پارلیمنٹ والے بہتر سوچتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، مگر کسی جگہ پہ بھی آپ دیکھ لیں، جب آپ ملک کے لیے سوچیں گے تو پھر اپنے ملک کے لیے پہلے سوچیں گے، دوسروں کے لیے بعد میں سوچیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔